من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و حصول رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و حصول رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن، آپ کے اس درس قرآن اور آپ کی مسجد اور گاؤں میں برادر مکرم حضرت مولانا محمد حمزہ صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پہ پہلی مرتبہ دین کی نسبت سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، تھوڑی دیر دین کی بات سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ عنوان ہے معراج النبی، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کافی بیت چکا ہے، میں بلا تاخیر اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جیسا آپ کا ذوق ہوگا ویسی گفتگو ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بچے نہیں بڑے ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، جنت کی بات کرو پھر سبحان اللہ، جہنم کی بات کرو پھر سبحان اللہ، تو اصل بات ہوتی ہے کہ بڑے سنیں سمجھیں اور پھر سبحان اللہ کہیں۔
اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا ذوق میرا ساتھ دے گا، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اگر میں معراج کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کروں، 1 گھنٹہ تو کیا، 1 رات تو کیا، کئی راتیں بیت سکتی ہیں، لیکن معراج کی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اختصار کے ساتھ معراج کے واقعے کا ایک اہم پہلو جو ہے اس پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے وہ اہم پہلو کون سا ہے؟ توجہ کیجئے گا، معراج عروج سے ہے۔ عروج کا معنی بلندی۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج اس لیے کروایا تاکہ دنیا کو اللہ کی قدرت، طاقت اور میرے محبوب کی بلندی اور عظمت کا علم ہو سکے، کہو بے شک۔ بے شک۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کروایا؟ تاکہ دنیا کو میرے اللہ کی قدرت، میرے اللہ کی طاقت اور میرے نبی کی بلندی اور عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ آئیے ذرا آغاز کلام کرنے لگا ہوں اپنے رب کی قدرت سے، چونکہ معراج کے 2 پہلو، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور میرے نبی کی بلندی، میں نے اسے آپ حضرات کی گوش گزار کرنا ہے۔ انشاءاللہ نبی کا مقام بھی سمجھ آئے گا اور معراج بھی سمجھ آئے گی، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اگر میں پورے واقعے کو چھیڑوں، واقعہ پورا بھی نہیں ہوگا اور آپ کو خلاصہ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت جب کوئی بندہ سنتا ہے کہ نہایت ہی مختصر وقت میں میرے نبی بیت اللہ سے بیت المقدس، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، اللہ کا عرش، جنت جہنم دیکھ کر میرے نبی واپس آ گئے۔ ابھی وضو کا پانی خشک نہیں ہوا، ابھی دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی ہے، ابھی بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور پھر کچھ لوگ اٹھ کر نعوذ باللہ انکار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا آنا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قدرت اور طاقت پہ نظر ہو، بندہ پھر کبھی معراج کا انکار نہیں کرتا۔ ذرا دیکھنا میرے رب نے قرآن میں معراج کا ذکر کہاں سے شروع کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لفظ سبحان سے اللہ نے معراج کا آغاز کیا ہے۔ سبحان کا کیا معنی؟ سبحان کا معنی پاک ہے۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ علیہ یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں، کہا سبحان کا مطلب یہ ہے اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، کہہ دو بے شک۔ بے شک۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، بس میں مختصر سی تمہید باندھوں گا۔ وہ کہتے نا گاڑی چل پڑی، انشاءاللہ پھر آپ سنتے جائیں گے، میں آپ کو سناتا جاؤں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا عنوان باندھنے دیجئے، ذرا بات کا آغاز کرنے دیجئے۔ سبحان کا کیا ترجمہ کیا؟ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا یہ میرے رب کی قدرت اور طاقت ہے۔ میرے اللہ نے کن کہا، آسمان کو بلندیاں مل گئی، زمین کو وسعتیں مل گئی، دن کو اجالا مل گیا، رات کو اندھیرا مل گیا۔ میرے اللہ نے کن کہا، چاند کو چاندنی مل گئی، سورج کو کرنیں مل گئی، ستاروں کو جگمگاہٹ مل گئی، ہوا اور پانی کو روانی مل گئی، دریا سمندروں کو گہرائی مل گئی، پرندوں کو اڑان مل گئی، پھولوں کو خوشبو مل گئی، پھلوں کو مٹھاس مل گئی، علم والوں کو علم ملا، عمل والوں کو عمل ملا، علم والوں کو علم ملا، اخلاق والوں کو اخلاق ملا، حسن و جمال والوں کو حسن و جمال ملا، پہاڑوں کو طاقت مل گئی۔ میرے رب نے کن کہا، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے۔ میرے رب نے کن کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ سے باہر نکال لیا۔ میرے رب نے کن کہا، اسماعیل کی ایڑیوں سے آب
زمزم جاری ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پتھروں سے اونٹنی کو پیدا کر دیا. میرے رب نے کن کہا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آ گئے. کن کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریاؤں کے راستے بن گئے. حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. میرے رب نے کن کہا. میرے نبی کا ایک قدم فرشوں پہ ہے, دوسرا اللہ کے عرشوں پہ ہے. میں نے کہا میرے رب کی قدرت اور طاقت کا علم ہونا, پھر بندہ کبھی معراج کا انکار نہیں کرتا. میں نے تفصیل میں تو جانا ہی نہیں ہے. اگر تفصیل میں جاؤں, اللہ کی قدرت پہ بندہ بات کرے نا, اللہ کی طاقت پہ بندہ بات کرے, رات بیت جائے, یہ بات ختم ہونے والی نہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ الصمد. میرے رب کی بڑائی, میرے رب کی قدرت, میرے رب کی طاقت. اس لیے اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہونا, وہ دیکھ لے کہ معراج کا آغاز لفظ سبحان سے ہے. جو رب اتنی طاقتوں والا ہو وہ میرے محبوب کو لے جا سکتا ہے. ہم نے کب کہا حضور گئے, ہم کہتے اللہ لے گئے, کہو بے شک. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, میں نے عرض کیا نا کہ معراج کا اہم پہلو اللہ کی قدرت, طاقت, میرے نبی کی بلندی. اب آئیے نا ذرا, میں نے اللہ کی قدرت اور طاقت کی جھلک دی ہے. اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میرے نبی کی بلندی کیا ہے, میرے نبی کا مقام کیا ہے. اب ذرا جڑ جائیے, تھوڑی سی توجہ کیجئے. ہم تو اس بات کے دیوانے ہیں. ہمارا تو نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کہتا مولوی صاحب رب کی قدرت بتائی, رب کی طاقت بتائی, اب ذرا نبی کی بلندی بتانا. میں نے کہا میں بتاؤں گا, بتانے کے بعد پھر معراج کا آغاز کروں گا. لیکن پہلے ایک جھلک نبی کی بلندی پہ ڈالتے ہیں نا. اللہ نے میرے نبی کو کتنی بلندی عطا کی ہے. اگر کسی خطیب, باعث, مقرر, شاعر, ادیب, خطیب کے دروازے پہ لے کے جاؤ, مفسر, محدث, فقیہ کے دروازے پہ لے کے جاؤ, پھر تو بات لمبی ہو جائے گی. میں نے کہا آنا, اور یہ سارے آخر میں یوں کہیں گے لا یمکن الثنا کما کان حقہ وعدت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. میں نے کہا اس ذات کے دروازے پہ چلتے ہیں جس نے آمینہ کے لال کو بلندیاں عطا کی ہیں. میں نے کہا آنا اس کے دروازے پہ چلتے ہیں. کہتا کس کے دروازے پہ؟ میں نے کہا اپنے رب کے دروازے پہ چلتے ہیں. اللہ میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ کہتا مولوی صاحب اللہ سے بات کیسے کرے گا, اللہ سے کلام کیسے کرے گا؟ میں نے کہا ہم نے علماء سے سنا ہے جب رب سے باتیں کرنے کو دل کرے نا, پھر قرآن کھول لیا کرو. قرآن کھول کے پڑھنا تمہارا کام ہے. گویا یہ پڑھنا نہیں بلکہ اللہ سے باتیں کرنا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے قرآن کریم کو کھولا, میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. میرے بھائی توجہ رکھنا, قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم. میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. قرآن بتانا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وضحیٰ. میرے نبی کی زلفیں کیا ہیں؟ واللیل اذا سجا. میرے نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ ما زاغ البصر. میرے نبی کی زبان کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی. میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. میرے نبی کے ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وثیابک فطاہر. میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر. قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج اور بنات کیا ہے؟ یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک. میرے نبی کے صحابہ کیا ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ قرآن بتانا میرے نبی کی نماز روزہ حج زکات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن ساری باتیں چھوڑ بتا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، توحا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ سبحان اللہ میں تو پسینہ آ گیا ٹھانڈے پر پہاڑی سبحان اللہ نکلی گیا تو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد مقام صحابہ زندہ باد وکیل اناف حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب۔ ہم ساتھیوں سے کہا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ فیض سرگودے والوں کا ہے، کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ میرے شیخ نے ہر میدان میں بندے تیار کیے، ہر میدان میں بندے تیار کیے۔ آپ کو لوگ ہمیں مناظر کہہ دیتے ہیں، بھائی ہم مناظر ہیں نہیں، مناظروں کے خادم ضرور ہیں، اور یہ خدمت کی برکت ہوتی ہے۔ بندہ جن کے رنگ میں رنگے نا اللہ پھر وہ رنگ چڑھا دیتا ہے، اللہ کو کیا کر دیتا ہے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں میں نے تو مناظرہ نہیں پڑھا، میں نے تو 40 دن کا کورس کیا ہے، اور اس میں بھی صرف حضرت استاد جی کی دعائیں لی ہیں۔ کیا لی ہیں؟ دعائیں لی ہیں۔ الحمدللہ میرے شیخ نے کوئی میدان بھی خالی نہیں چھوڑا۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے، آپ کسی اور سے خطابت سنو گے نا تو اس کی خطابت کی دلیل آپ کو نہیں ملے گی، لیکن ہم بھی خطابت کریں گے تو انشاءاللہ دلائل کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہماری بات پہ آپ کو کبھی فکر نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اگر ذوق تازہ ہو رہا ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، جیسا عنوان خوبصورت اور پیارا ہے، میرے نبی کی بلندی، کہتا مولوی صاحب تو نے تو قرآن پڑھ دیا، جو حافظ بیٹھے، قاری بیٹھے، عالم بیٹھے، انہیں تو سمجھ آئی، انہیں تو ترجمہ بھی سمجھ آیا، لیکن سادے کلے تے کوئی شے نہیں پئی۔ نبی کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا پریشان نہیں ہونا، میں نے متن پڑھا ہے، اب تشریح کر دیتا ہوں، پھر تشریح کی بھی تشریح کر دوں گا، ہر بندے کو بات سمجھ آئے گی۔ میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھنا، حضرت حسان تشریح کر رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القوم لا يمكن الشنا كما كان حقه بعد از خدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر، حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جانا کھا، جان آکھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا میں ربی شانہ کھا، یہ شان کو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ۔ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتے مہر علی، کتے تیری سنا، استاد حقیق کے جا لگیاں، کائنات کے حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمتی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ لمح موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر ان دیئے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ سبحان اللہ میں نے کہا بھائیو آئیے نہ ذرا، میں نے قرآن کریم بھی پیش کیا، میں نے صحابہ سے لے کے اللہ کے نیک بندے تک پیش کیے ہیں، اب ذرا اس طالب علم کو بھی ہاتھی لگوانے تھے نا کہ میرے نبی کی بلندی کیا ہے، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، ایک دفعہ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو ایک بندہ کہنے لگا موسیقی روح دی غذا ہے، موسیقی کی ہے، کسی کا بھائی ہوئے گی، کہتا جی تسی مولوی کہندے ہوئے گی، میں کہا بھائی اسی نہ لڑتے ہیں نہ لڑانے ہیں، پر سانوں کوئی سوال پوچھے نا تے ساڑا جواب سنے تے اپنے ٹکانے آ جاندی ہے، عقل کتھے آ جاندی ہے؟ کہتا جی کی مطلب؟ میں نے کہا ہوگی موسیقی ان کی روح کی غذا جن کی روحیں گندی اور مردہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری روح گندی بھی نہیں، ہماری روح مردہ بھی نہیں، ہماری روح کی غذا یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں تھوڑی سی ابھی میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں، آپ کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوں، ابھی میں نے عنوان نہیں شروع کیا۔
میں نے کہا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ اب اس طالب علم سے اگر تو پوچھے گا، میں تو اپنے نبی کی بلندی یوں بیان کیا کرتا ہوں، میرے ایک ایک جملے پہ غور کرنا کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ یہ میرے نبی کی بلندی ہے، اگر وہ بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ نظر اٹھا دے آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دے زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کی بلندی ہے۔ براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آئے تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کی بلندی ہے۔ میرے نبی کو پسینہ آئے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کی بلندی ہے۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کی بلندی ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کی بلندی ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ اماں کے شکم میں آئے، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ اماں کے شکم میں آئے، اماں پانی لینے کنویں پہ جاتی ہیں، ڈور کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کی بلندی ہے۔ بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ بیمار بکری پہ سوار ہو جائے، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ چاند کو اشارہ کرے، دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے، اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے۔ یہ میرے نبی کی بلندی ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو اشارہ کرے، وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ میرے نبی کی بلندی ہے۔ قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے بد تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ دنیا والوں یہ میرے نبی کی بلندی ہے۔ قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ میں قربان جاؤں، قرآن کہتے ہیں میرے نبی کی بلندی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، سارے کہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ معراج کب ہوا؟ 10 اقوال ہیں علماء کے۔ کتنے اقوال ہیں؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں جس قول کو ترجیح دی ہے کہ سفر طائف سے واپسی پر نبوت کے 10 سال پورے ہونے کے بعد 11ویں سال اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا۔ کتنے سال؟ 11ویں سال۔ آئیے ذرا معراج کا واقعہ تھوڑا سا چھیڑتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ تو معراج کب ہوا، لیکن معراج کن حالات میں ہوا؟ توجہ کیجئے گا تاکہ بات صرف خلافت میں نہ رہ جائے، کچھ نہ کچھ واقعہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا معراج کن حالات میں ہوا؟ میرے اور آپ کے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب دیکھیے اگر کوئی پرایا کوئی دوسرا مقابلے میں آئے تو بندے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر اپنے ہی مقابلے میں آ جائے پھر بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ابو لہب سگا چچا میرے نبی کے مقابلے میں آیا اور اس انتہا تک چلا گیا کہ میرے نبی کی 2 بیٹیاں۔ ایمان والوں دین اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے نبی امام الانبیاء ہو کے، اتنی عظمتوں کے مالک ہو کے میرے نبی نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم میں سے کون ہے کہ دین کی وجہ سے جس کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہو، میرا خیال ہے ڈھونڈنے
سے بھی کوئی ملے گا نہیں، لیکن میرے محبوب کی دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما، دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے ابو لہب کے کہنے پہ۔ اسی پہ بس نہیں، 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں میرے اور آپ کے محبوب کو قید کر دیا گیا۔ ام جمیل سگی چچی ہے، میرے محبوب جدھر جاتے ہیں وہ راستے میں کانٹے بچھاتی ہے۔ حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ایسی نیک بیوی قدم قدم پہ ساتھ دینے والے، وہ بھی اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ چچا ابو طالب اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن نبی کا ساتھ دیتے تھے، وہ بھی اللہ کو پاس پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، ان حالات میں جب چاروں طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، جو کلمہ پڑھتا، میرے نبی کی بات سنتا، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ میرے محبوب نے ان حالات میں فیصلہ کیا کہ مجھے وادی طائف جانا چاہیے۔ میرے محبوب وادی طائف گئے، ان ظالموں نے اوباش لڑکے جو ہیں وہ میرے محبوب کے پیچھے لگا دیے، وہ میرے نبی کو پتھر مارتے، تالیاں بجاتے، میرے نبی تھک ہار کے بیٹھ جاتے، وہ ظالم پکڑ کے کھڑا کرتے، پھر مارنا شروع کر دیتے۔ میرے محبوب اس طرح وادی طائف سے بھی واپس آئے۔ جب مکہ پہنچے نا، جبرائیل امین آ گئے۔ جبرائیل امین آ کے عرض کرتے ہیں، کملی والے اگر آپ حکم دینا میں 2 پہاڑوں کو آپس میں ملاتا ہوں، جبل ابی قبیس اور جبل نور، یہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہیں، میں ان کو آپس میں ملاتا ہوں، پھر مکے والوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ ایمان والوں جملہ سنیے گا، اگر دل تڑپے تو پھر اظہار بھی کیجئے گا۔ میرے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ جبریل جلدی کر، بلکہ دامن پھیلا کے عرض کیا ہے، اللہ تو نے مجھے زحمت بنا کے نہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اگر تم میری خاطر ان کو تباہ کر سکتا ہے تو ہدایت بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ اللہم اہد قومی وانہم لا یعلمون۔ اللہ میں دامن پھیلا کے تجھ سے مانگتا ہوں، انہیں تباہ نہ کر، ان کو ہدایت عطا کر دے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنے صدمے برداشت کرنے کے باوجود بھی بیٹیوں کو طلاق تک ہو گئی، لیکن میرے محبوب نے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ میرے بھائیو اس پس منظر کو سامنے رکھیے گا۔ طالب علم کچھ کہنا چاہتا ہے، معراج کن حالات میں ہوا؟ اگلا جملہ سننا، معراج کیوں ہوا؟ معراج ان حالات میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار بھی کیا، اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا، اور میرے نبی کی بلندی کو بھی منوایا۔ کہہ دو بے شک۔ کہتا مولوی صاحب معراج کیوں ہوا؟ میں نے کہا ذرا سنیے گا، اس پس منظر کو سامنے رکھ، ان حالات کو سامنے رکھ، اور طالب علم جملہ کہنے چلا ہے، اگر بات سمجھ آئے تو پھر محبت کا اظہار بھی کیجئے گا۔ اللہ نے ان حالات میں اپنے نبی کو معراج کیوں کروایا؟ اس لیے اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے، دنیا والوں جتنا فرش سے میرا عرش اونچا ہے، اتنا ہی زمین والوں سے محمد مصطفیٰ کا شان اونچا ہے۔ یا تے سمجھ نہیں آئی تھی یا پھر تھک گئے ہو؟ ماشاءاللہ نہیں تھکے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائیو توجہ کیجئے گا، معراج کیوں ہوا؟ میں نے کہا سن، معراج اس لیے ہوا، میرے اللہ نے چاہا جو چیز جس کے لیے بنائی گئی اسے ایک ہی رات میں دکھا بھی دی جائے۔ کیوں؟ لولا محمد لما خلقت، اگر میرے محبوب نے پیدا نہ ہونا ہوتا، اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتے، تو کائنات بنی ہے میرے محبوب کے لیے۔ میرے اللہ نے چاہا ایک ہی رات میں اپنے محبوب کو معراج کروا کے جو کائنات میں نے محبوب کے لیے بنائی ہے میرے محبوب کو دکھا بھی دی جائے۔ میرے بھائیو اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کروایا؟ معراج اس لیے کروایا، اللہ دکھانا چاہتے تھے کملی والے جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تیری ختم نبوت ہے۔ میرے محبوب میری ربوبیت کی بھی انتہا نہیں ہے، تیری نبوت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کروایا؟ میں نے کہا سنتے جائیے، میں قربان جاؤ، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوئی نا، محلے کی عورتوں نے تانا مارا، اس نے عورتوں کو جمع کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے کر کے کہا اوہ عورتوں یہ میرا یوسف ہے۔ اللہ نے نبیوں فرشتوں کو جمع کر کے کہا یہ میرا محمد ہے۔ اللہ
نے اپنے نبی کو معراج کیوں کروایا؟ میں قربان جاؤں، اللہ نے بتا دیا بیت اللہ نیچے ہے، بیت المقدس نیچے ہے، زمین نیچے ہے، طور نیچے ہے، احد نیچے ہے، غار ہرا غار ثور نیچے ہے، ساتوں آسمان نیچے ہے، اور میرے محبوب سب سے اوپر جا رہے ہیں۔ بتا دیا یہ جو نیچے ہے یہ مخلوق ہے، اور جو سب سے اوپر جا رہے ہیں وہ اشرف المخلوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، کون سی بات عرض کرو، میرے نبی کو معراج کیوں ہوا؟ میں نے واقعہ نہیں چھیڑا، لیکن واقعے کا سارا خلاصہ اور نچوڑ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے، گھنٹوں کی تقریر کو سمیٹ کے 1 گھنٹے میں آپ کے دامن میں ڈال دوں گا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کروایا؟ بڑی پیاری بات ہے، اس لیے کروایا کہ 8.25 انبیاء کو اگر رب کا پیغام ملا ہے تو جبریل کے واسطے سے ملا ہے، میرے نبی کو بھی پیغام ملا ہے تو جبریل کے واسطے سے ملا ہے۔ ایک نبی ہے، ایک امام الانبیاء ہے، ایک نبی ہے، ایک خاتم النبیین ہے، اور نبی کو بھی پیغام جبریل کے واسطے سے ملے اور میرے نبی کو بھی پیغام جبریل کے واسطے سے ملے۔ پھر نبی اور امام الانبیاء میں فرق کیا ہے؟ کہا جبریل میرے نبی کو لے آنا، اللہ اکبر، تجھے پہلے تو پیغام لے کے جاتا رہا، آج میں اپنے نبی کو پیغام بغیر واسطے کے دینا چاہتا ہوں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو مجھے کہنے دینا معراج کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ سب کو پیغام جبریل کے واسطے سے، میرے نبی کو کبھی پیغام جبریل کے واسطے سے ملتا ہے، کبھی بغیر واسطے کے ملتا ہے۔ جبریل اللہ اکبر پیغام لائے، یہ اور بات ہے، میرا رب ڈائریکٹ میرے محبوب کو پیغام دے، یہ اور بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ معراج کیوں ہوا تھا کہ نہ جانا، ابھی میں نے بات کو آگے بھی چلانا۔ معراج کیوں ہوا؟ ایک بات اور سنیے گا، معراج اس لیے ہوا، رب نے بتایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر میں نہ چاہوں تو کریم اللہ جیسا نبی بھی نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھ سکتے ہیں تو صرف آمینہ کے لال دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ اٹھیا کہتا جی لا تدرکہ الابصار، قرآن کو کہتے ہیں کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ سکتی؟ میں نے کہا اچھا اللہ ہمیں جنت میں لے جائے۔ جنت جان میں تیار نہیں ہے، ایڈی پٹرول نے اپنی مت ماری ہے کہ آپ جنت جان واسطے بھی آمین نہیں کرتے، کہہ دو یار آمین۔ یہ سارا کچھ آپ پہ کیتا ہے، کی کیتا ہے؟ کہ آپ پہ کیتا ہے سارا کچھ۔ اللہ اکبر، جدوں تک آپاں ٹھیک نہیں ہونا ادوں تک ملک بھی ٹھیک ہے۔ آپاں اپنے آپ کو ٹھیک کر تو تیار نہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، یہ تو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن کہتے ملک ٹھیک ہو جائے، پورا علاقہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا یار تو کرنا نہیں گل کرنا ہے، آئیے ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کہو بے شک۔ تو خیر ہم جنت میں جائیں انشاءاللہ، نہیں بے شک، کیوں اپنے عملانہ تو جانا کوئی نہیں، جانا یا تو رب دی رحمت ناڑے یا نبی دی شفاعت ناڑے، بے شک۔ تو خیر جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کے اللہ کا دیدار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور اپنے لیے تو کہتا ہے کہ میں جنت میں جا کے اللہ کو دیکھوں گا۔ کہتا جی مولوی جی سمجھے نہیں ہو، میں نے کہا جی سمجھا دیو۔ کہا جی ہم فرشوں پہ نہیں، ہم تو عرشوں پہ جنت میں جا کے دیکھیں گے۔ میں نے کہا پگلے میں نے کب کہا نبی نے فرش پہ دیکھا ہے، میں بھی تو کہتا ہوں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ دلی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری قوم کا مزاج شیر سناؤ تو سبحان اللہ کہتے ہیں، دلیل سناؤ تو سبحان اللہ نہیں کہتے، دوڑے پڑھو تو پیسے دے دے، دلیل دیو تو پیسے نہیں دے دے، پیسے مانگتا نہیں اللہ معاف فرمائے، لیکن جس دن میری قوم دلیل پہ داد دینے لگی نا اس دن انقلاب آ جائے گا، کہو بے شک، بے شک۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، عنوان کو بھی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ میں نے عرض کیا معراج کب ہوا، کن حالات میں ہوا، کیوں ہوا؟ چلو ایک بات کا اضافہ اور کر لیجئے، معراج کیسے ہوا؟ توجہ ہے نا، معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی بلندی۔ میں نے 1 گھنٹے میں بات کو سمیٹ لینا ہے، کیوں؟ ہن مولوی بھی ڈانڈے آنے نے تے عوام بھی کیڑی ہے؟ وہ 3 گھنٹے والے مولوی بھی نہیں رہی تے 3 گھنٹے والی عوام بھی، وہ اور لوگ تھے۔ آپ تو 1 گھنٹہ کوئی سن لینا کسی کو یا مولوی سنا دے،
اور الحمدللہ جو تقریر میں نے کی ہے مولوی 3 گھنٹے میں کرتا ہے. کتنے گھنٹے میں کرتا ہے؟ میں نے جو 1 گھنٹے میں کیا ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، معراج کیسے ہوا؟ میرے محبوب حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے. معراج عروج سے، عروج کا معنی بلندی. معراج شروع ہو رہا ہے، میرے نبی کی بلندی شروع ہو رہی ہے. ذرا توجہ کیجئے گا، جبرائیل امین فرشتوں سمیت آ گئے. اللہ دروازے سے داخل ہو، فرمایا نہیں چھت پہ چلا جا. دروازے سے کیوں نہیں؟ تو آواز دے گا، نبی اٹھ کے تیرے لیے دروازے پہ آئے. یہ میرے نبی کی شان کے خلاف ہے، چونکہ بلندی اور عروج شروع ہو رہا ہے. نبی کا اٹھ کے تیرے لیے آنا یہ میرے نبی کی شان کے خلاف ہے. اگر تو نبی کو آواز دے یہ بھی نبی کی شان کے خلاف ہے. اللہ پھر اندر تو جانا ہے، کہا چھت پہ جانا تیرا کام ہے، چھت کو کھول دینا عرش والے خدا کا کام ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا معراج ہے نا عروج سے ہے. عروج کا معنی بلندی ہے. آغاز ہو رہا ہے، بلندی کا آغاز ہو رہا ہے. جو میں نے قرآن سے پوچھا تھا نا کہ میرے نبی کی بلندی کیا ہے، قرآن نے بارہ فَعَنَا کا ذکر کہا تھا. اب ذرا توجہ کیجئے، جبریل نے میرے محبوب کو اٹھایا. بعض علماء سے سنا اس نے یوں اٹھایا کہ اپنے پر جو ہے وہ میرے نبی کی کلیوں کے ساتھ ملنا شروع کیے. میرے نبی کو بیدار کیا. میرے نبی کو بیدار کر کے آب زمزم کے کنویں پہ لے گئے. میرے محبوب کا شق صدر، میرے محبوب کے سینے مبارک کو کھولا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، انوارات کو بھر کے اسے بند کر دیا گیا. دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی ہے. میں قربان جاؤں. اب جبریل میرے محبوب کو لے کے بیت اللہ میں آ گئے. اب ذرا پوری توجہ کیجئے گا، بیت اللہ میں کیوں آئے؟ ام ہانی کے گھر سے معراج کا آغاز کیوں نہیں ہوا؟ کہا اس لیے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ زمین پہ گھر تو بہت ہیں، اربوں خربوں انگنت گھر ہے، لیکن ان اول بیت وضع للناس جو گھر سب سے پہلے زمین پہ بنا وہ بیت اللہ ہے. وہ بیت اللہ ہے. گھروں کی ابتدا جو ہے، زمین کی ابتدا جو ہے وہ بیت اللہ سے ہے. اچھا یہاں سے آغاز کروا کے لے کر کہاں تک گئے ہیں؟ اللہ کے عرش تک جو کائنات کی انتہا ہے. میں قربان جاؤں، میرے اللہ نے یہاں سے آغاز کر کے وہاں تک لے جا کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، وہ دنیا والوں عظمتوں کی ابتدا بھی مصطفیٰ پہ ہے، انتہا بھی مصطفیٰ پہ ہے. عظمتوں کی ابتدا بھی مصطفیٰ پہ ہے، انتہا بھی کیا ہے؟ مالک دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. جہان پور میں شاہ جہان میں حضرت کا مناظرہ ہوا ہندوؤں سے. کن سے ہوا؟ ہندوؤں نے دیکھا کہ بابا جی آئے، انہاں دے دلائل دا جواب تے اپنے کول ہے کوئی نہیں. من ترلا کرو بھی پہلی تقریر بابا جی کر لین، بعد جو اپن لگے رواں بعد جو اپن اللہ اکبر سارے اکٹھے ہو کے گئے. حضرت پہلی تقریر آپ کریں. حضرت میں پیچھے ہٹ جاؤ، میں آخری تقریر کروں گا اور اس پر میرے پاس دلیل ہے، میں اس نبی کا امتی ہوں جو آخری نبی ہے. انہوں نے کہا بابا جی ہم نے دلیل کی تو بات ہی نہیں کی، ہم تو اکرام کرنا چاہتے ہیں. ہندو بنیا اللہ اکبر، ہم تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اکرام کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا چلو یوں کرتے ہیں، آدھی تقریر میں پہلے کروں گا، آدھی تقریر آخر میں کروں گا. وہ کیوں جی؟ کہا جی میں اس نبی کا امتی ہوں جو ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، جو اول بھی ہے آخر بھی ہے. انہوں نے کہا جی دلیل کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی، ہم تو کہتے ہیں آپ تقریر. حضرت نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تسی کچھ کہنا تے کہہ لو، وگرنہ جہاں ہمارے نبی آ جائیں وہاں کسی نبی کی نبوت کا سکہ نہیں چلتا، اور جہاں ان کے غلام آ جائیں وہاں بھی کسی کے علم کا سکہ نہیں چلتا. میرے نبی ابتدا بھی، انتہا بھی، اول بھی، آخر بھی. میں قربان جاؤں میرے شیخ مولانا کے شیخ ہمارے استاد متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامن برکات اللہ علیہ. حضرت استاد جی یہاں پہ ایک بات اور فرماتے ہیں، اگر وہ نہ سناؤں تو زیادتی ہوگی. فرمایا میرے نبی کو جو معراج ہوا نا وہ کعبہ سے نہیں
حتیم کعبہ سے ہوا۔ بڑی پیاری بات ہے، سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ کعبہ سے نہیں، حتیم کعبہ سے۔ میرے بھائیو، کعبہ کیا ہے؟ وہ جو چار دیواری جس پہ کالے رنگ کا غلاف ہے، وہ کمرہ جس کو دروازہ لگا ہوا، اسے کعبہ کہتے ہیں، حتیم کعبہ۔ اس کی اگلی جانب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چار دیواری جس پہ فانوس لگے ہوئے ہیں، اسے حتیم کعبہ یعنی کعبہ کا صحن کہتے ہیں۔ میرے نبی کو جو معراج ہوا وہ کعبہ سے نہیں، وہ حتیم کعبہ سے ہوا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے میرے محبوب، میرے اللہ کو پتا تھا کہ میرے نبی کے چاہنے والے، میرے نبی کے امتی اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ان کا دل کرے گا ہم وہ جگہ دیکھیں جہاں سے ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے۔ یہ بیت اللہ جو ہے، وہ کعبہ جو ہے، وہ تو ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا، وہ تو وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، اس کے لیے کھلتا ہے۔ غریب کہاں پہ جائے گا؟ کہا جبریل میرے نبی کو کعبہ سے نہیں، حتیم کعبہ سے معراج کروانا ہے تاکہ وہاں غریب بھی جا سکے، امیر بھی جا سکے۔ جبریل لے کے چلے، بیت المقدس پہنچے، 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں۔ کلیاں روح سر بول دیں، کلیاں روح سر کہ کلے جسم سر؟ روح مع الجسد۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کہو بے شک۔ عقیدہ حیات النبی۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے، سرگودے اللہ کی کاٹ کران کے سنارے تے سمجھ نہیں آتی، چلو خیر۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ ہم تو آپ کے نعرے کو لے کے ملک ملک، ہم پورے ملک میں گلی گلی پھر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ نعرہ یاد کروا رہے ہیں، خیر مرضی آ رہے ہو کیونکہ بڑے ہو نا، اللہ اکبر۔ ہم تو سرگودے کی سیر کا بھی حیا کرتے کیونکہ ہمارے شہر کا شہر ہے نا، محبت اسی طرح ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں ہم تو ان کے کنوں اور مالٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یقین جانے ہمارے طرف ٹوبا ٹیکسنگ ہے نا، سرگودا کے بعد دوسرا نمبر وہ ٹوبا ٹیکسنگ کا ہے۔ اتھوں دے کنوں انہیں مٹھے نے جنہیں توڑے سرگودے دے مٹھے نے، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ کی طرف سے مجھے جو پیٹی گئی نا تو وہ بچوں نے کھائی، انہوں نے کہا جی یہ تو کمال ہے۔ میں نے کہا صرف سرگودے کا کنوں کمال نہیں، میرا شیخ بھی کمال ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، بس آپ کو جوڑنے کے لیے تاکہ آپ کے اندر جو تھوڑی سی سستی آتی ہے وہ ختم ہو جائے، عنوان پہ آئیے گا۔ میں نے کہا بھائی توجہ رکھنا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، میرے اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے، ہاں یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور جی فلان نبی کا دل چاہتا تھا میں امامت کروں، فلان کا دل کرتا تھا میں امامت کروں۔ میں نے کہا خلافت ضرور کی دیئے لیکن کچھ نہ کچھ دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، غلط بات ہے۔ میرے بھائی استاد موجود ہو، وہ کون سا نکمہ شاگرد ہوگا جو کہے گا جی آگے میں کھڑا ہو جاؤں؟ پیر موجود ہو، کون سا مرید ہے جو کہتا جی آگے میں چلا جاؤں؟ باپ موجود ہے، وہ کون سا بیٹا ہے جو کہ جی آگے میں چلا جاؤں؟ نہ، نبیوں کی تو سعادت تھی کہ امام الانبیاء جماعت کروائیں، وہ امام بنے اور ہم ان کے مقتدی بن جائیں۔ تو خیر میرے نبی نے سوالات انبیاء کی امامت کی ہے، لیکن ایک بات اور سمجھ نہیں آتی، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ اللہ نے صرف میرے نبی کو عطا کی ہے، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ اور ذخیرہ احادیث میں کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ جبریل نے نماز سے پہلے یا فرشتوں نے نماز سے پہلے باقی نبیوں کو وہ سورہ فاتحہ یاد کروائی ہو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے پیچھے نبی کھڑے ہیں، آگے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو صرف میرے نبی نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا بھائی آج میرے کچھ بھائی کہتے ہیں اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جناب والا اتنا تو بتا دیجئے وہ جو 1.25 لاکھ نبی میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں اس جیسا امام بھی کوئی نہیں، ان جیسا مقتدی بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بتا وہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہتا جی او، میں نے کہا او نہیں، ذرا کھل کے اب فتویٰ لگانا، اب دنیا کو پتہ چلے اگر ان کی نہیں ہوئی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی، اگر ان کی ہو گئی ہے تو ہماری بھی ہو جاتی ہے۔
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی بات اچھے طریقے سے پیش کر دیتے ہیں. حضرت محمد بن قعب خرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی قرات کرتے تو صحابہ جو مقتدی تھے وہ بھی آپ کے پیچھے قرات کرتے. بسم اللہ پڑھتے تو بسم اللہ پڑھتے، فاتحہ پڑھتے تو فاتحہ پڑھتے، قرات کرتے تو قرات کرتے، سورت ملاتے تو سورت پڑھتے، جب تک میرے اللہ نے چاہا. پھر قرآن کریم کی آیت اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا اب حضور قرات کرتے تھے، صحابہ قرات من کان لہو امام وقراءۃ الامام لہو قراءۃ. تو بھائیو اس لیے میں نے چلتے چلتے تفصیل نہیں اشارتاً دو مسئلے بیان کر دیے. کیوں؟ معراج سے عقیدہ حیات النبی سمجھ آتا ہے، حیات النبی سے معراج سمجھ آتی ہے. تو میں نے بتا دیا ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنے قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہیں. دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. تنہا نماز پڑھو گے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن جب امام کے پیچھے ہے تو پھر تمہیں جناب والا امام کی قرات ہی کافی ہے. خیر آگے چلیے گا. میرے نبی نے یہاں پہ امامت کی ہے. میرے بھائی پوری توجہ کیجئے. میں نے جو قرآن کریم سے پوچھا تھا قرآن میرے نبی کی بلندی کیا ہے، اب میں بلندی اور اللہ کی قدرت کو دوبارہ سمجھانے لگا ہوں اور اپنا عنوان سمیٹنے لگا ہوں. جو تھکے نہیں ایک دفعہ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اب بلندی کا سفر شروع ہوا. اللہ اکبر. بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان. تفسیرات کا وقت نہیں ہے، تفسیرات میں جائیں گے پھر وقت لمبا چاہیے. اللہ اکبر. سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، کلمے چلنے کی جگہ، اللہ کا عرش. قرآن کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے بھائیو توجہ کیجئے. کہتا مولوی صاحب میرے محبوب کی بلندی ایک اصول سن اور تجھے نبی کی بلندی سناؤ، اللہ کی قسم جھوم جاؤ گے. میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ میرے بھائیو دو چیزیں ہیں. کتنی؟ ایک ہے لفظ جامد اور ایک ہے متحرک. جامد کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی جگہ کھڑی رہے، متحرک کہتے ہیں کہ وہ چیز حرکت کرے. جامد ہونا کمال نہیں، متحرک ہونا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک باپ نے اپنے دو بیٹوں کو 1 لاکھ روپیہ دیا. سال کے بعد باپ نے پوچھا ہاں بھائی سناؤ کیا حالات ہیں؟ ایک نے کہا بابا جی 2 لاکھ ہے. دوسرے نے کہا نہیں جی میں محنت کی تھی ہے میرے کو 2 لاکھ ہے. کتنے؟ باپ شاباش کس کو دے گا؟ بولتے ہیں بھائی کس کو دے گا؟ 2 لاکھ والے کو. کیوں؟ جامد ہونا کمال نہیں، متحرک ہونا کیا ہے؟ اب ذرا سننا، میرے نبی کی جو بلندی ہے نا، عظمت ہے، وہ جامد نہیں بلکہ متحرک ہے. کیا مطلب؟ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن، ہر سیکنڈ میرے نبی کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے. میرے نبی کی عظمت میں کیا ہو رہا ہے؟ اب سبحان اللہ وہ کہیں گے جن کو سمجھ آئے گی. میرے نبی کی عظمت میں کیا ہو رہا ہے؟ کہتا مولوی صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس اضافے کی رفتار کیا ہے؟ کتنی مقدار میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا آجا سمجھ لے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. میرے بھائیوں ہر بندہ جانتا ہے کہ جسم کی رفتار کم ہے اور روح کی رفتار کیا ہے؟ زیادہ ہے. ایک بندے نے فیصل آباد جانا ہو اور جانا بھی اسٹریوٹ والے روڈ سے ہو، اللہ معاف کرے، میں نے کہا وہ کتنے گھنٹوں میں پہنچے گا؟ یہ تو آپ ہمیں پوچھ لینا ہم کتنے گھنٹوں میں آئے ہیں. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں قربان جاؤں چلو 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگیں گے. ایک بندہ رات کو سویا، اس کی روح جناب خواب کے اندر گھنٹہ گھر فیصل آباد پہنچ گئی. کتنا وقت لگا؟ 1 سیکنڈ لگا اور فیصل آباد پہنچ گئی. پتا چلا جسم کی رفتار کم ہے اور روح کی رفتار کیا ہے؟ زیادہ ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنے نبی کو ایک سفر کروایا جو جسم مہار روح کا جسم مہار روح دونوں کو اللہ لے گئے، لیکن جسم کو اللہ نے یہ سفر کروا کے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ تم روح کا اندازہ تو نہیں کر سکتے لیکن میرے نبی کے جسم کو دیکھ کر اندازہ کرو نا. اللہ نے یہ جو سفر کروایا
اسے معراج کا سفر کہتے ہیں۔ یونان کے فلسفی آ گئے، وہ کہنے لگے اگر کوئی بندہ زمین سے پیدل چلے آسمان کی طرف، کس کی طرف چلے؟ اسے 500 سال لگیں گے۔ کتنے سال؟ 500 سال۔ پہلے آسمان تک پہنچتے ہوئے کتنا وقت لگے گا؟ 500 سال۔ کہا 500 سال لگیں گے۔ پھر ہر آسمان کی جو موٹائی اور چوڑائی ہے اسے عبور کرنے کے لیے پھر 500 سال چاہیے۔ 7 آسمان 14 مسافتیں، کل سفر بن گیا 7000 سال کا۔ ایمان والو، میرے نبی کی بلندی اور میرے نبی کی عظمت کیا ہے اور اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے ذرا سنیے گا۔ فرمایا یہ 7000 سال کا سفر ہے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس اگر کوئی پیدل جائے نا اسے 2 مہینے چاہیے، اور اسی طرح پھر 6 آسمان سے 7ویں آسمان اللہ کے عرش تک میرے محبوب 9 مرتبہ گئے نمازیں کم کروانے کے لیے۔ 18 مسافتیں وہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سفر اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ 7000 سال کا ایک سفر ہے، 18 مسافتیں ایک ہے، 2 مہینے کا سفر ایک ہے۔ اور میرے نبی نے کتنی دیر میں طے کیا کہ جس بستر سے نکلے نا ابھی اس کی گرمی باقی تھی، جس دروازے سے نکلے اس کی کنڈی حرکت کر رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا ابھی وہ خشک نہیں ہوا، اور میرا نبی اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے بتا دیا او دنیا والو اگر جسم کی رفتار یہ ہے تو اندازہ کر لو کہ روح کی رفتار کیا ہوگی، اور جب روح کی رفتار کا اندازہ ہو جائے تو پھر اندازہ کر لینا کہ ہر لمحہ میرے نبی کی عظمت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ میرے نبی کی عظمت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے یونان کے فلسفی کہنے لگے بھی اے نہیں ہو سکتا، اے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اے نہیں ہو سکتا، میں کبھی رہا سجرہ پڑھو کہ تو اچھے جا کے نہیں لڑتا۔ وہ کہنے لگے بھی اے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے جی 4 وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہے؟ میں نے پہلے نبی کی بلندی سمجھائی، اب اللہ کی قدرت سمجھیے گا۔ بس میں عنوان کو قریب قریب لا رہا ہوں، میرے بھائیو توجہ رکھنا۔ کہنے لگے 4 وجہ ہیں۔ میں نے کہا وہ 4 وجہ کون سی؟ کہتے ثقل، بوجھ، زمہریر، نار، باد سموم، یہ 4 چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں کہ انسان بشر۔ میں نے کہا تمہیں بھی غلط فہمی لگ گئی، جانے والے بشر نہیں ہیں، افضل البشر ہیں۔ ادھر ہی گل تے تسی سبحان اللہ نہیں کرتے، سبحان اللہ، ساڈی لڑائی یہی ہے، ادھر ہی گل تے سبحان اللہ کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تجھے غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگ کہتے جی نعوذ باللہ نبی نو اپنے ورگا بشر بنتے نہیں۔ میں نے کہا غلط بات ہے۔ قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، فرمایا محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ بھئی اپنے جیسا کہنے والوں ہوش کرو، ہاں آب زمزم پانی ہے، پانیوں جیسا نہیں ہے، براق سواری ہے، سواریوں جیسی نہیں ہے، غار ہرا غار ثور غاریں ہیں، غاروں جیسی نہیں ہے، اسی طرح یاقوت پتھر ہے، پتھروں جیسا نہیں ہے۔ میرے نبی بشر ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہے۔ تو میں تھکی یہ لوگ کی کہتے ہیں مولوی صاحب کرونا کرانا ہے، اور میرے نبی کا لعاب صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ مل کے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہو؟ کہا جہاں لگتا ہے وہاں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے، جانے والے بشر نہیں، افضل البشر سید البشر ہے۔ کہتا مول صاحب نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا نمبر 1 ثقل، بوجھ۔ کیا مطلب؟ جو چیز زمین سے نکلے نا، توجہ رکھنا توجہ، جو چیز زمین سے نکلے زمین اسے کبھی اوپر نہیں جانے دیتی۔ یہ میرا رومال دھاگے سے بنا، دھاگا کپاس سے، کپاس زمین سے نکلی ہے۔ کہتا دیکھیے آپ رومال کو پھینکے فوراً زمین کھینچ لے گی، زمین اوپر نہیں جانے دیتی۔ انسان مٹی سے بنا، مٹی زمین سے ہے۔ میں نے کہا پھر تو دھوکہ کھا گیا، تجھے کس نے کہا؟ میرے اور آپ کے نبی کی مٹی جو ہے وہ اس زمین والی مٹی ہے، وہ زمین والی مٹی نہیں، وہ تو جنت الفردوس والی مٹی ہے۔ کہتا نہیں مولوی صاحب زمین اوپر نہیں جانے دیتی۔ میں نے کہا اچھا آگے چل۔ کہتے ہیں باد سموم، زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں اتنی ٹھنڈ ہے کہ وہاں سے انسان گزر نہیں سکتا۔ کہتے ہیں ایک جگہ زمین و آسمان کے درمیان ایسی ہے کہ وہاں آگ ہی آگ ہے، نار، وہاں سے انسان گزر نہیں سکتا۔
نمبر 4 زمہریر، کہتا ہے باد سموم، کہتا ہے ایک جگہ ایسی ہے وہاں پہ زہریلی گیس چلتی ہے، ثقل، اللہ اکبر، بوجھ کہ زمین اپنے بوجھ کو اوپر نہیں جانے دیتی۔ نمبر 2 زمہریر، ٹھنڈک۔ نمبر 3 نار۔ نمبر 4 باد سموم، ایسی زہریلی ہوا چلتی ہے وہاں سے انسان اوپر نہیں جا سکتا۔ آپ کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا بس اتنا سا اعتراض ہے۔ کہتے جی یہ کوئی چھوٹا اعتراض ہے۔ میں نے کہا جن کے پاس اللہ کا قرآن میرے نبی کا فرمان ہونا، ان کے لیے یہ اعتراض کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کی اپنی طاقت ہے یا کسی نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ کہتا جی اپنی تو نہیں، میرے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ میں نے کہا جناب والا جو ڈیوٹیاں لگایا کرتے ہیں وہ ڈیوٹیاں بدل بھی دیا کرتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب جناب ابراہیم گئے اللہ نے آگ کی ڈیوٹی بدل دی ہے، آج جلانا نہیں، آج میرے خلیل کو بچانا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے۔ لیکن جب جناب کلیم اللہ گئے نا، اللہ نے ڈیوٹی کو بدل دیا، آج ڈبونا نہیں، آج بچانا ہے۔ میں نے کہا اسی طرح ہجرت کی رات، معراج کی رات، اللہ نے ان 4 چیزوں کی ڈیوٹیوں کو بدل دیا۔ آج میرا نبی معراج کے لیے آ رہا ہے، تم نے میرے نبی کو روکنا نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دینا جیسے میرے نبی کی بلندی کی انتہا نہیں ہے، اسی طرح میرے رب کی قدرت کی بھی کوئی انتہا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے دیدار بھی کیا ہے، کلام بھی کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت ربی عز و جل، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے نور اعظم یعنی اللہ کو دیکھا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، کہو بے شک۔ اور میرے نبی نے کلام بھی کیا۔ کلام کیسے کیا؟ قربان جاؤ، میرے اللہ نے فرمایا کملی والے تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آیا، جب کوئی پیارا اپنے کسی پیارے کو ملنے جائے تو پھر کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے کے جاتا ہے۔ ایمان والو، میرے نبی کی بلندی کے کیا کہنے، میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں بھی بلندیاں عطا کر دی ہے، اور اتنی بلندی کے جا کے بھی کملی والے مجھے اور آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ میں قربان جاؤں، میرے اور آپ کے محبوب جانتے تھے میرے اللہ کو مال دولت نہیں، میرے اللہ کو عبادت پسند ہے۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری ہر طرح کی عبادت آپ کے لیے، قولی مالی بدنی عبادت آپ کے لیے۔ میرے رب کا جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے محبوب میری سلامتی کے، رحمت کے، برکت کے خزانے تیرے لیے ہے۔ وہاں جا کے بھی میرے اور آپ کے نبی مجھے اور آپ کو بھولے نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ میں اکیلا نہیں، میں اپنی امت بھی اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں جو سلامتی، رحمت، برکت کے خزانے مجھے عطا کیے ہیں۔ اللہ میرے صدقے سے میری امت کو بھی عطا کر دے۔ اور بات کر رہے تھے بھائی صحابہ کی، میرا دل کرتا ہے تھوڑی سی بات میں بھی صحابہ کی کر دوں۔ سبحان اللہ، دس رہی ہے بھی مولوی صاحب ٹائم پورا ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میرے محبوب جب اتنی بلندیوں پہ گئے نا تو قوم کا مزاج جانتے تھے۔ میرے محبوب فرمانے لگے جبریل طبقات اپنے ساتھ میں یہ بات موجود ہے، جبریل مکے کے مشرک تو یہ بات نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی کوئی مانے یا مانے نہ مانے آپ فکر نہ کریں، ابو بکر مانے گا، ابو بکر مانے گا۔ کون ابو بکر؟ جو یار غار نبوت بھی ہے، جانثار نبوت بھی ہے،
وفادار نبوت بھی ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر جو یار غار نبوت، وفادار نبوت، جانثار نبوت، لقب جس کا صدیق ہے، میرے نبی کا رفیق ہے، انتہائی شفیق ہے، صحابہ میں لعیق ہے، اخلاق میں خلیق ہے، جو مشہور ابو بکر صدیق ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر، صدق کا پترا، حلم کا خوگر، عطا کا دریا، نانا۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ میں نے کہا وہ صدیق اکبر مجھے یوں کہنے دینا جو وفادار رسول بھی ہے، غمگسار رسول بھی ہے، راستار رسول بھی ہے، جانثار رسول بھی ہے، یار غار رسول بھی ہے، اندلیب گلستان رسول بھی ہے، عاشقان رسول کے قافلہ سالار بھی ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر جو صحابہ کے تاجدار بھی ہے، عشق فلالی کے خریدار بھی ہے، صحابہ کے علمدار بھی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر، صدق کا پتلا، حلم کا خوگر، عطا کا دریا، وفا کا عاشق۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر، صدق کا پتلا، حلم کا خوگر، عطا کا دریا، وفا کا پیکر، نبی کا عاشق، عشق میں صادق، عظیم تر ہے صدیق اکبر۔ اللہ کے نبی کوئی اور مانے نہ مانے، آپ کا صدیق مانے گا۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی قدرت کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا؟ بولو سارے، میرے رب کی قدرت کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کی بلندیاں کو بھی کوئی مقابلہ کر سکتا؟ معراج سے بہت سے سبق ملے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ملا، میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک جماعت تخم ریزی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کیا مطلب؟ ادھر بیج بویا، ادھر فصل پک کے تیار ہوئی، انہوں نے فصل کاٹی، پھر بیج بویا، پھر فصل تیار، پھر کاٹی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس غیر گزرے دور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، یہ مساجد، یہ مدارس، ان کا بہت خیال کریں۔ یہ دین کے مرکز اور دین کے قلعے ہیں، خیال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ اور پھر کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، ہمیں تو اس سے سروکاری کوئی نہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کے علاقے میں مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی میرے شیخ کی درسگاہ، میرے بھائیوں وہ مدرسہ ہے، کسی مدرسے کا فیض ایک تحصیل تک ہے، ایک شہر تک ہے، ایک ضلع تک ہے، ایک ملک تک ہے۔ آپ کے اس ادارے کا فیض پوری دنیا میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ پوری دنیا میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بہت ساری کارگزاری ہیں۔ مجھے چھوڑیے، آپ ہمارے کسی بھی ساتھی کو کھڑا کریں، وہ آپ کو کارگزاریاں سنائے کہ کیسی کیسی کارگزاریاں اور لوگ کیسے الحمدللہ اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے، خیال کریں گے نا انشاءاللہ۔ محبوب نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سر بڑے بڑے پتھروں سے کچلے جاتے ہیں، دوبارہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچھ لے جاتے ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، سستی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اور آج اعلان کیا ہوتا ہے؟ حضرات مغرب کی نماز ہو گئی ہے تو جلسہ شروع ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ ہمارا حال یہ تقریر سننا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے جتنے احباب بھی بیٹھے انشاءاللہ کوئی بھی بغیر نماز کے نہیں جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ انہوں نے فرمایا میں نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے سامنے 2 ہنڈیاں ہیں گوشت کی، ایک میں خوشبودار، پیارا، خوبصورت، لذیذ، مہکتا ہوا گوشت ہے، اور دوسری میں گندا، جلا ہوا، سڑا، بدبودار گوشت ہے۔ وہ اس اچھے گوشت کو چھوڑ کے اس گندے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل کیوں؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی منقوہ نیک بیویوں سے ہٹ کے دوسری عورتوں کی طرف منہ مارا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے، کہہ دو آمین۔ یہ مین باتیں، مین گناہ۔ فرمایا میں نے ایک جماعت کو دیکھا، ان کی شرمگاہوں پہ چیتھڑے پڑے ہوئے تھے، جیسے گوشت کے لوتھڑے ہوتے نا، ایسے چیتھڑے پڑے ہوئے تھے، اور وہ جیسے بیل اور اونٹ چلتے ایسے وہ چل رہے تھے، اور ان کو کھانے کے لیے جہنم کے کانٹے اور پتھر دیے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے، عشر نہیں دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے فرائض اور واجبات کو پورا نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا میں نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ جیسے مکان ہوتا ہے، کوئی بڑا مکان ہوتا ہے، ایسے ان کے پیٹ تھے، اور ان کے اندر چلتے ہوئے سانپ بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا مال کھایا کرتے تھے۔ کس کا مال کھایا کرتے تھے؟ سود کا۔ میرے بھائیوں آخری بات اور پھر
پھر دعا کرتے ہیں۔ اس قدرت والے رب نے میرے نبی کی بلندی کو یوں بیان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مجھے یوں کہنے دینا، کمری والے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، آسمانوں پہ میرا ذکر، آسمانوں پہ تیرا ذکر، زمین پہ میرا ذکر، زمین پہ تیرا ذکر، دن کے اجالے میں میرا ذکر، دن کے اجالے میں تیرا ذکر، رات کے اندھیرے میں میرا ذکر، رات کے اندھیرے میں تیرا ذکر، چاند کی چاندنی میں میرا ذکر، چاند کی چاندنی میں تیرا ذکر، سورج کی کرنوں میں میرا ذکر، سورج کی کرنوں میں تیرا ذکر، ستاروں کی جگمگاہٹ میں میرا ذکر، ستاروں کی جگمگاہٹ میں تیرا ذکر، پانی اور دریا کی روانی میں میرا ذکر، پانی اور دریا کی روانی میں تیرا ذکر، ہوا کے چلنے میں میرا ذکر، ہوا کے چلنے میں تیرا ذکر، دریا سمندروں کی گہرائی میں میرا ذکر، دریا سمندروں کی گہرائی میں تیرا ذکر، پرندے کی اڑان میں میرا ذکر، پرندے کی اڑان میں تیرا ذکر، پھول کی خوشبو میں میرا ذکر، پھول کی خوشبو میں تیرا ذکر، پھلوں کی مٹھاس میں میرا ذکر، پھلوں کی مٹھاس میں تیرا ذکر، علم والوں کے علم میں، عمل والوں کے عمل میں، حلم والوں کے حلم میں، اخلاق والوں کے اخلاق میں، تقوی والوں کے تقوی میں، اگر میرا ذکر تو تیرا بھی ذکر، اگر کلمے میں میرا ذکر، کلمے میں تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر، نماز میں تیرا ذکر، روزے میں میرا ذکر، روزے میں تیرا ذکر، حج عمرے میں میرا ذکر، حج عمرے میں تیرا ذکر، زکات عشر جہاد میں میرا ذکر، زکات عشر جہاد میں تیرا ذکر، قرآن تورات انجیل زبور آسمانی صحیفوں میں میرا ذکر، قرآن تورات انجیل زبور آسمانی صحیفوں میں تیرا ذکر، میرے محبوب قبر میں میرا ذکر، قبر میں تیرا ذکر، پل صراط میں میرا ذکر، پل صراط میں تیرا ذکر، حوض کوثر پہ میرا ذکر، حوض کوثر پہ تیرا ذکر، میزان پہ میرا ذکر، میزان پہ تیرا ذکر، جنت کی نہروں پہ میرا ذکر، جنت کی نہروں پہ تیرا ذکر، جنت کے درختوں کے پتوں پہ میرا ذکر، جنت کے درختوں کے پتوں پہ تیرا ذکر، جنت کے محلات میں میرا ذکر، جنت کے محلات میں تیرا ذکر، جنت کے حور و غلمان کے ماتھے پہ اگر میرا ذکر ہے تو تیرا ذکر بھی ہوگا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پھر مجھے کہنے دے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جو میرے نبی کے قدموں سے جڑ جائے گا اللہ دنیا قبر اور آخرت کی بلندیاں عطا کر دے گا، کہو بے شک، بے شک، جڑیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ناروں سے نہیں جڑ ہوگا، تقریروں سے نہیں جڑ ہوگا، ناموں سے نہیں جڑ ہوگا، عمل کرنا پڑے گا، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، جب نبی کی ایک ایک ادا ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے پھر بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔